تقوی کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے وقت گناہ کرنے والے کو یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ گناہ کے وقت گناہ کرنے والے کو یاد آ جائیں. بس وہ ہیں علم والے. انہی کو اللہ نے قرآن میں تقوی والا کہا اور انہی کو اللہ نے قرآن میں ذکر والا کہا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ تقوی والے تو صرف وہ لوگ ہیں، تقوی والے تو صرف وہ لوگ ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے، جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. میرے دوستو عزیزو، نماز میں اللہ یاد آ جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ یاد آئیں، ذکر کرتے ہوئے اللہ یاد آئیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت ہے، دعا میں مشغول ہے، روزے کا اختتام ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا ہے، ایسے موقع پر اللہ یاد آ جائیں. کعبے میں ہے، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت یاد آ جائیں. یہ اللہ کو یاد کرنے کا کمال نہیں ہے. یہ مواقع اللہ کو یاد کرنے کا کمال نہیں ہے. اس موقع پر جسے اللہ یاد نہ آئے وہ تو سب سے بڑا غافل ہے. سنو میں کیا کہہ رہا، اس موقع پر بھی اللہ یاد نہ آئے یہ تو سب سے بڑا غافل ہے. کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن معراج میں ہو اور اللہ کو یاد نہ کرے؟ سوچو تو صحیح. آپ کسی کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، کسی کے گھر جائیں، ان سے ملاقات کے لیے جائیں، اور جس سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اس کے گھر میں آپ اس کی طرف دیکھے بغیر، اس سے بات کیے بغیر واپس آ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ تو مومن کی معراج ہے نماز. نماز میں اللہ کا دھیان کا آنا کوئی کمال کی بات نہیں. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں. یہ نماز میں اللہ کا دھیان آنا شروع ہو گیا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے. سنو میں کیا کہہ رہا، نماز تو اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے. اس میں اگر اللہ یاد آ گئے تو کون سا کمال ہے. میری بات یاد رکھیو، اللہ کو یاد رکھنے کا کی حقیقت، اللہ کو یاد رکھنے کی حقیقت اور اللہ کو یاد کرنے کا کمال جب ہے جب گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے، گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. غفلت کے ماحول میں اللہ کا یاد آ جانا، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ نے علماء کو اہل ذکر کہا ہے. کیا مطلب ہے کہ علماء تو وہ ہیں کہ جو حلال حرام سے واقف ہیں، اور جس وقت ساری کوشش کسی کو کسی گناہ میں مبتلا کرنے کی ہو اس وقت انہیں اللہ یاد آ جائے. تو میں نے عرض کیا کہ دین کی معلومات کا ہونا کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا ہو جائے، بس یہ ہے علم کا تقاضا. یہ ہے علم کا تقاضا. علم اسے کہتے ہیں کہ عالم یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس وقت جو حکم ہے وہ حکم اس وقت پورا ہو جائے، وہ حکم اس وقت پورا ہو جائے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو علم سکھلایا وہ علم اس طرح سکھلایا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. 1/3 علم امت میں حضرت عائشہ کے راستے سے آیا. جب پڑھنے کے لیے آئے صحابہ، کبار صحابہ، اللہ اکبر، علماء صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر سوال کرتے تھے. اس زمانے کی عورتیں تو یوں سمجھتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی خواہش کے لیے پیدا کیا گیا. اس زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب آپ گھر میں ہوتے تو ان سے گھر میں علم حاصل کرتی، آپ مسجد میں ہوتے تو حضرت عائشہ کا سر چوکھٹ پہ ہوتا دروازے کی کہ دیکھیں آپ مسجد میں کیا بیان کر رہے. مستقل مسجد کا بیان حضرت عائشہ سنتی تھی. سب سے زیادہ توجہ سے آپ سے علم لینے والی. تو میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ سیکھنے کے لیے آئے، حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے کل جو علم حاصل کیا تھا اس پر تم نے عمل کر لیا یا نہیں؟ اس پر عمل کر لیا کہ نہیں کہ تم اگلے علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے؟ کل جو علم حاصل کیا تو اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ علم کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ ہم سے جو چیز چاہتا ہے وہ ہمیں یاد آ جائے، اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں نے عرض کیا کہ حدیث میں علم کو 2 حصوں میں بیان کیا ہے، 2 قسمیں، ایک زبان کا علم، ایک دل کا علم. دل کا علم وہ ہے جو مومن کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، بس اسی کو کہا ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو مومن کو حرام سے روک دے. اسی طرح علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے کہ یہ علم مومن کو حرام سے روک دے. لیکن اس زمانے میں مسلمان علم کے بارے میں اس لیے علم سے غافل ہیں کہ ہر چیز کا نام علم رکھ دیا. ہر چیز کا نام، سنو تو صحیح، ہر چیز کا نام علم رکھ دیا. جو آدمی جو کچھ بھی سیکھ رہا ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں علم حاصل کر رہا. کہتے ہیں ہم سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے یہاں سے جو علم لے کر آئے اس علم کے لفظ کو دنیا کے فنون کے لیے استعمال کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. کہتے ہیں ہم سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں. ہر سمجھتے تھے جتنے بھی فنون ہیں دنیا کے، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، سارا سائنس. کیوں؟ اس لیے کہ سنو، فن کہتے ہیں مخلوق کی تحقیق کرنے کو. فن کہتے ہیں مخلوق میں تحقیق کرنے کو، مخلوق میں ریسرچ کرنے کو فن کہتے ہیں، اور خالق کے تحقیق کرنے کو علم کہتے ہیں. اتنا بڑا فرق رکھا تھا اس میں اللہ نے. مخلوق کی تحقیق کو فن کہتے ہیں، مخلوق کی تحقیق کرنے کو فن کہتے ہیں، مخلوق کی تحقیق کرنے کو فن کہتے ہیں. فن اور فن کیوں ہے، کیا ہے کہ یہ تو فنون تو سب کے سب فنا ہونے والے ہیں. مرتے ہی ڈاکٹر کا دماغ، مرتے ہی انجینئر کا دماغ کسی کام کا نہ ہوگا. لیکن مرتے ہی سب سے پہلے قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا. آپ ذرا اندازہ کریں، قبر کے 3 سوالات نے فیصلہ کر دیا علم اور معلومات میں، علم اور فنون میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے سوال ہے من ربو کا. کس سے پہلے کا یقین لائے. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنا فرض ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. سنو، پہلا سوال قبر میں یہ ہوگا من ربو کا. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ربوبیت کا علم حاصل کرو. دوسرا سوال ہے وما دینو کا، کہ علم صرف وہ ہے کہ تمہارا دین کیا ہے یہ بتاؤ. سب سے پہلے دوسرا سوال یہ ہے کہ شریعت کے علم پر کیا عمل کر کے آئے. تیسرا سوال ہے سنت کے بارے میں کہ تم نے اپنی زندگی میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا. اگر عمل کیا ہے تو آپ کو پہچان سکے گا. عمل نہیں کیا ہے، حضرت فرماتے تھے جو دین کی خوب معلومات لے گئے، جو دین کے بارے میں خوب معلومات رکھتے ہیں، وہ بھی قبر میں کہیں گے ہم نہیں جانتے. دین کے بارے میں خوب معلومات ہے، بڑی معلومات دین کی ہے، کیونکہ معاملہ مرنے کے بعد کا جو ہے اس میں زبان نہیں چلے گی. زبان نہیں چلے گی، زبان نہیں چلے گی، اس لیے کہ زبان چلتی ہے معلومات پر. زبان چلتی ہے معلومات پر. قبر میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات صرف وہ دے سکے گا جو اخلاص کے ساتھ عمل کر کے گیا ہے. اس لیے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. پی ایچ ڈی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، پی ایچ ڈی اسلام پر، جی ہاں، وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے اسلام پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ پی ایچ ڈی والے سب کہیں گے قبر میں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں جو سوالات ہیں وہ دماغ کے علم کے نہیں ہیں، وہ دل کے علم کے سوالات ہیں. سوالات دل کے علم کے ہیں، زبان کے علم کے سوالات نہیں ہیں. کس سے پلنے کا یقین لائے یہ بتاؤ؟ کس سے پلنے کا یقین لائے؟ کس سے پلنے کا یقین لائے ہو؟ سوال یہ ہے، کس سے پلنے کا یقین لائے؟ من ربو کا. پوری زندگی اللہ کے احکام پہ گزری یا نہیں؟ وما دینو کا. پوری زندگی اتباع سنت پر رہی یا نہیں؟ جو آدمی دنیا میں جن کے طریقوں پر زندگی گزار کر مرا ہے، قیامت میں انہی کے طریقوں کے اعتبار سے بولے گا. وہ نہیں جانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بڑی جہالت یہ ہے کہ لوگ ہر چیز کو علم قرار دینے لگے.